السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلى جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات سلسلہ گفتگو با اعتبار تفسیر سبی کل ایک مقام پر پہنچ کر روک دیا گیا تھا. اس میں نے جو آیت آخر میں پڑھی تھی جس کی مختصراً تفسیر بیان کر چکا ہوں، وہ یہی تھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي
مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ یہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، بس تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ فتفرق، اگر تم اسے چھوڑ کر باقی راستوں پر سبل پر چل پڑو گے یا ان کو تسلیم کر لو گے، فتفرق بکم عن سبیلہ، تو باقی جو سبل ہے وہ تمہیں اللہ کی سبیل سے الگ کر دیں گے، جدا کر دیں گے۔ اب اس سبیل سے مراد کیا ہے وہ میں کل عرض کر چکا ہوں۔ اب میں یہاں پر اسی سبیل کے سلسلے میں ایک اور آیت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، قیامت کے دن، بروز قیامت، گناہگار با اعتبار حسرت اپنے دانتوں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، گناہگار قیامت کے دن جب اپنے سر پر ٹوٹی ہوئی قیامت کو دیکھے گا تو وہ اپنے دانتوں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا، اور کاٹ کر کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں جس دنیا سے اس عالم میں پہنچ گیا ہوں اس دنیا میں رہتے ہوئے میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا۔ پھر آیت سورہ الفرقان کی ہے اور آیت نمبر ہے 27۔ گھروں میں جا کر جس مترجم کا ترجمہ آپ کے ہاں موجود ہے آپ انتہائی سکون اور آرام کے ساتھ یہ ترجمہ دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ یہ کہنے والا ہے کون۔ یہ فقرہ میں نے دیا ہے لیکن افسوس ہے کہ رہ گیا ہے۔ کہے گا کون؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، معلوم ہوا رسول کو مانتا تھا۔ دیکھیں نا آیت آپ کے سامنے ہے، مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا۔ معلوم ہوا رسول کا منکر نہیں تھا، رسول کو مانتا تھا۔ چلو میں آیت ہی پڑھ دوں، یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، معلوم ہوا کافر نہیں تھا۔ رسول کو مانتا تھا یعنی کافر نہیں تھا۔ تو جب مان رہا ہے رسول کو تو پھر رسول کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو ماننا پڑے گا نا کہ اللہ کو بھی مانتا تھا، کیونکہ اللہ کا رسول جو ہے جب رسول کو مان رہا ہے تو پھر اللہ کو بھی مانتا تھا۔ تو یہ نہ مشرک تھا نہ کافر تھا، تو پھر کون تھا؟ وہ قیامت کے دن کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا۔ معلوم ہوا اللہ کو بھی یہاں مانتا تھا، رسول کو بھی یہاں مانتا تھا۔ تو پھر یہ تھا کون
جو سبیل کو نہیں مانتا تھا، پہلے مشرک ہے، پھر کافر ہے، پھر میں نہیں کہتا، آپ خود کہہ دیں گے۔ تو معلوم ہوا یہ منافق ہوگا جو قیامت کے دن کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا۔ اب ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سبیل سے مراد کیا ہے، اس سبیل سے مراد کون ہے، پھر انشاءاللہ آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے اس دوران، اس لمحے میں شیعہ مکتب سے چند ایک تفسیروں کے نام لے رہا ہوں۔ نمبر 1 تفسیر البرہان، نمبر 2 تفسیر صافی، نمبر 3 تفسیر قمی، نمبر 4 تفسیر نور الثقلین، نمبر 5 انوار النعمانیہ، اور نمبر 6 ہماری حدیث کی کتاب بحار الانوار، حضرت امام باقر علیہ السلام جب یہ سوال کیا گیا کہ مولا یہ جو کہے گا گناہگار قیامت کے دن، آ جائے قیامت کے دن یہ جو گناہگار کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا، تو مولا اس سبیل سے مراد کیا ہے؟ تو اب میرے مولا نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یعنی علی ولیہ، کہ کیا کیا دامن میں لے کے آیا ہے۔ نہیں آپ خاموش ہو گئے ہیں، چلو میں فکرہ بدل دیتا ہوں۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا جب اللہ ملائکہ سے کہے گا کہ ہم روک دو ان کو، ملائکہ روک دو ان کو، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یا اللہ ان کے دامن عمل میں نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، خیرات ہے، ان کا اجر لے کر یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا انہیں یاد نہیں ہے ایک اجر میں نے بھی مانگا تھا؟ وہ میرے رسول نے نہیں مانگا تھا، وہ میں نے حکم دیا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ملائکہ ان کے دامن عمل میں اس اجر کی ادائیگی نہیں ہے، تو جب انہوں نے میرا مانگا ہوا اجر ادا ہی نہیں کیا، تو اب یہ مجھ سے کیسا اجر مانگ رہے ہیں کہ فوہم، ان کو روکو، انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ وہ کیا پوچھا جائے گا؟ کتاب الصواعق المہرہ کا رسول پاک نے جواب دیا، اللہ کی غیبت سے ندا گونجے گی، ملائکہ ان سے پوچھو ان ولایت علی ابن ابی۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ اب میں یہاں پر پھر اسی سلسلے میں یہی سبیل پر آیت پڑھ رہا، سورہ نمبر 4 کی یہ آیت نمبر 137 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا، بالتحقیق یہ لوگ مسلمان بن گئے، ثم کفروا، پھر کافر بن گئے۔ یہ آیت ہے، میں نے نمبر بتا دیا ہے، سورہ نمبر بھی بتا دی ہے، سورہ نمبر 4 کی یہ آیت نمبر 137 ہے۔ ان الذین آمنوا، بلا شک بلا ریب یہ لوگ
صاحب اسلام بن گئے، مسلمان بن گئے۔ مسلمان بننے کے بعد ثم کفروا، پھر یہ کافر بن گئے۔ کافر بننے کے بعد ثم آمنوا، توبہ کر کے پھر مسلمان بن گئے۔ مسلمان بننے کے بعد ثم کفروا، پھر کافر بن گئے۔ اب جو کافر بنے ثم ازدادوا کفرا، تو پھر ان کا جو کفر تھا اس کی طرف یہ بڑھتے گئے، یعنی کفر ختم نہیں ہوا، توبہ نہیں کی، بلکہ ان کا کفر بڑھتا گیا۔ جب ان کا کفر بڑھ گیا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسا گیا گزرا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ ہٹا بچوں، جگہ دو بچوں، ہٹے آپ، ہٹے بچوں کو ہٹا دیں۔ ایک بار پھر درود پڑھے، صلوات۔ تو اللہ ایسا، آجائے آگے، یہ بچے بیٹھے ہیں، آجائے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا بچوں کو ذرا سائیڈ میں بٹھایا کریں۔ اللہ ایسا گیا گزرا نہیں ہے لیغفر لہم کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے، نہ، اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اب پھر آیت کا یہ جز ہے، سبیل پر توجہ چاہیے جس کو میں لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرے گا؟ وَلَا لِيَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، اللہ ان کو سبیل کی طرف ہدایت ہی نہیں دے گا۔ میں فکر چھوڑ گیا ہوں، اس لیے کافی حضرات چپ کر گئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ساری زندگی ان کے سامنے علی کے فضائل پڑھتے رہو، پھر بھی کہیں گے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں تشریح نہیں کروں گا، آپ کے سامنے ہے، میرا وقت جو ہوتا ہے۔ تو اس کے فوراً بعد، یعنی 137 کے فوراً بعد آیت نمبر 138 ہے۔ اس آیت نمبر 138 میں اللہ اوپر والی آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ اوپر والی آیت کی یہ 138 ہے، اللہ تفسیر بیان کر رہا ہے، خود تفسیر بیان کر رہا ہے۔ میرا حبیب، میرے محبوب، بشر المنافقین، یہ جو منافق ہیں نا، جن کو میں ہدایت نہیں کرتا سبیل کی طرف، بشر المنافقین، ان منافقوں کو خوشخبری سنا دے بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کو سخت دردناک عذاب دیا جائے گا۔ معلوم ہوا جو سبیل اللہ کے منکر ہیں اللہ انہیں منافق منوا رہا ہے۔ اب ہمیں پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ منافق کون ہے، جنہیں خود اللہ منافق فرما رہا ہے۔ تو یہ منافق کون ہے؟ یہاں پر میں چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 66 اور 67۔ صفحہ نمبر 66 کی آخری سطر ہے اور صفحہ نمبر 67 کی اوپر کی پہلی 2 سطریں ہیں۔ میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خود رسول پاک سے سنا تھا، تو پھر میں آزماتا بھی رہا کہ ان میں کون کون منافق ہیں۔
سنا تھا اور پھر میں آزماتا بھی رہا، یعنی ذکر کر کے آزماتا بھی رہا کہ ان میں سے کون کون منافق ہے۔ تو اب وہ بتا رہے ہیں، تفسیر در منصور سے میں پڑھ رہا ہوں، اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہم منافق کو کیسے پہچانتے تھے۔ ما کننا نعرف المنافقین علی عہد رسول اللہ ببغضہم علی ابن ابی طالب۔ کہ جب ہم رسول کے زمانے میں یہ پہچان علی عہد رسول اللہ، جب رسول کے دور میں، رسول کے زمانے میں یہ پہچاننا چاہتے تھے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ہم اس کے سامنے اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، ہم اس کے سامنے رسول کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے۔ اگر چہرے کا رنگ اڑ جاتا تو پتہ چل جاتا منافق ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون مومن ہے، کون جیو۔ سلامتی۔ اب پھر میں حسب عادت چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے المستدرک للحاکم، جلد نمبر 3۔ پھر کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 129۔ پھر کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 205، سطر نمبر 3۔ پھر کتاب کا نام ہے ترمذی شریف، جلد نمبر 2۔ پھر کتاب کا نام ہے مناقب ابن مغاز علی شافعی، صفحہ نمبر 190، سطر نمبر 1۔ پھر کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، صفحہ نمبر 69، سطر نمبر 9۔ پھر کتاب کا نام ہے مناقب صالحی کاشفی حنفی، اس کا صفحہ نمبر ہے 160۔ پھر کتاب کا نام ہے شرع خصائص علی جن، ان کے مترجم کا نام ہے حضرت علامہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب، یہ آپ کے بہاولپور کے ہیں، آج کل آپ کے لاہور میں ہیں، یہاں یہ کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کی یہ ترجمہ شدہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 536 اور 537۔ پھر کتاب کا نام ہے آل رسول، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 476 سے لے کر 477 تک۔ پیر سید خضر حسین چشتی حنفی نے پوری وہ حدیثیں لکھی ہیں ان صفوں پر جن میں رسول نے بتایا ہے یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ میں کتابوں کے نام لے چکا، ان میں ایک بھی میں نے شیعہ کتاب کا نام نہیں لیا۔ اب جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں، جو حدیثیں پڑھ رہا ہوں، وہ میں پڑھ رہا ہوں حضرت علامہ پیر سید خضر حسین چشتی صاحب کی کتاب آل رسول، جلد نمبر 2، لاہور ہی میں رہتے ہیں، انہوں نے آل رسول پر، ان کی بہت ساری تصنیفات ہیں، یہ 5 جلدیں ان کی ہیں، تو انہوں نے جلد نمبر 2 میں یہ لکھا ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا من اطاع علی فقط اطاع علی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے ومن اطاعنی فقط اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ آگے رسول نے فرمایا کہ سنو ومن عصا علی فقط عصانی،
ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ میں نہیں پڑھتا، میں تشریح نہیں کرتا، میں نے صرف ترجمہ کرنا تھا، میں نے کر دیا۔ اب تاریخ میں خود تلاش کرو کہ کون کون علی کا نافرمان بن کے علی سے ٹکراتا رہا۔ بچے نہیں بول سکتے، اسی لیے کہتا ہوں ذرا خود بیٹھا کرو۔ اس کے بعد یہ سلسلہ احادیث، آئیے ڈاکٹر صاحب آئے تشریف، اب جگہ جیسی ہے یہاں جگہ۔ اب اس کے بعد خیریت ہے، اس کے بعد اسی سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے پیر خضر چشتی صاحب لکھتے ہیں رسول نے پھر فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب اگر کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور علی کا نام بھی سننا نہیں چاہتا، الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لو۔ تو اب رسول کیا دے رہے ہیں؟ میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی فقط احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ دیکھا اگر کوئی توحید پرستی کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چلنا علی سے پڑے گا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے حدیث لکھی ہے، رسول پاک نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهُ، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب کس کس نے رکھا؟ کتابیں سنبھال کے نہ رکھا کرو، بس میں پڑھ گیا جو میں نے پڑھنا تھا۔ رسول پاک فرماتے ہیں جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا فقط ابغض اللہ، اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور اینڈ میں جا کر یہ حدیث لکھی ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا یا علیو لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، علی تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہوگا اور عداوت وہی رکھے گا جو منافق۔ سید العالمین محدثہ ایشان میں سرکار ابو طالب کی شان میں ہم سب کی خیر و عافیت کے لیے اور بقائے شیعت کے لیے باواز بلند سلام۔ اسی درود کے سائے میں آمین کہہ دینا۔ خدا مفسر قرآن، محقق کے دوران، فلسفی الزمان حضرت علامہ جناب حسن رضا غدیری صاحب، جن کی دینی طور پر تقریری بھی اور تحریری بھی ایسی خدمات ہیں جن کو کوئی نسل ہماری فراموش نہیں کر سکتی، خدا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد اب میں آ رہا ہوں نہج البلاغہ کی طرف کہ خود علی علیہ السلام منافق کی کیا پہچان کرا رہے ہیں۔ مکتوب نمبر ہے 45 جس میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں لا ضربت خیشوم المومن
बिसैफी हाज़ा अला अन युबग़िदन मा अबग़दनी। अगर अली, मैं अली खुद मोमिन की नाक पर तलवार मार कर रगड़ कर कहूं कि तू मुझसे बुग़्ज़ रख, अदावत रख, फिर भी वो मुझसे अदावत नहीं रख। कितना नाज है अली को अपने इन मानने वालों पर। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह मौला अली, मौला अली कितना बड़ा एहसान है कि आपने मोमिनों को कितना बड़ा रुतबा बख्शा है कि अगर मैं अली खुद इनकी नाक पर अपनी तलवार रगड़ कर मार कर इनसे कहूं कि तू मुझसे बुग़्ज़ रख, फिर भी ये मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। और जब अली की मोहब्बत, अली की अपनी तलवार हमसे नहीं छीन सकती तो तुम्हारा गोलियां चलाना। मोमिन की नाक पर तलवार मार कर कहूं कि तुम मुझसे बुग़्ज़ रख, अदावत रख, फिर भी वो मुझसे अदावत नहीं रखेगा। वलाओ सबब तो दुनिया बिजम्मातिहा अलल मुनाफिकी अला अन युहिब्बनी मा अहब्बनी। अगर मैं कायनात की दौलत समेट कर मुनाफिक के कदमों में रख दूं और उसे कहूं तुम मुझसे मोहब्बत रख, तो फिर भी वो मुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा। इसमें कसूर उसका नहीं है, पीछे से चला आ रहा है। यहाँ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बुलंद कर सलावत। तो वो मुनाफिक क़यामत के दिन क्या कहेगा कि काश मैं रसूल के साथ साथ सबील को भी मानता। आपकी दुआओं के तुफैल मैंने 40 मकामात जमा किए हैं रोज़े क़यामत के। जिन 40 मकाम पर मुनाफिक मोमिन का मकाम देखकर कहेगा कि काश मैं रसूल के साथ साथ अली वलीउल्लाह को भी मानता। लेकिन चूंकि अब ये मैं नहीं पढ़ सकता, लाहौर में जिंदगी है, तो बाकी मजालिस में कहीं ख्याल आ गया तो ये सिलसिला जो है शायद मैं बढ़ा सकूं, लेकिन वादा नहीं करता। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 हवाले देकर बात को फिर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पहला हवाला मैं दे रहा हूँ मनाकिब इब्न मगाज़ली शाफ़ई का। दूसरा हवाला मैं पेश कर रहा हूँ मनाकिब ख़वारिज़मी का। तीसरा हवाला मैं उस किताब का दे रहा हूँ जो आपके घरों में मौजूद है, तकरीबन 80% मौजूद है। किताब का नाम है अर्जहुल मतालिब, हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह अमृतसरी हनफी की ये तालीफ शुदा है। सफ़ा नंबर है 529। इसमें हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये हदीस है, कालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, यदखुलु मिन उम्मतिल जन्नता सबऊना अल्फन ला हिसाबा अलैहिम। क़यामत के दिन मेरी उम्मत में से 70,000 उम्मती ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तमाम सहाबा ने एक दूसरे को देखा कि वो कौन होंगे। जब सब ने सोचा इधर उधर का कि वो कौन होंगे, तो रसूल पाक ने क्या किया, फौरन सुम्मत्तफ़क़ा इला अली इब्न अबी तालिब, अली की तरफ रसूल पाक मुतवज्जे हुए। वक़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल पाक ने अली की तरफ देख कर कहा, हम मिन शिय्यतिका व अंता इमामुहुम, अली बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाले वो तेरे शिया
اولیاء ہوں گے جن کا تو امام ہے. اب علماء تشیع کے مطابق وہ منافق یقول الذین کفروا وہ دیکھے گا نہیں، رسول کو تو مانتا تھا نا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کہ رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا. تو جب یہ دیکھے گا علی کے ماننے والوں کا مقام تو اب کہے گا کاش میں بھی علی کو. یہ ہے ایک مقام. اب اس کے بعد میں دوسرا مقام دکھا کر میں آگے بڑھتا ہوں. باقی ساری کتابوں کے نام نہیں لیتا، اسی ارجح المطالب کا نام لے رہا ہوں. صفحہ نمبر 32 قال صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. وانت تقرأ باب الجنت، جب تو جنت کے دروازے پر جائے گا تو جنت کے دروازے کو جب تو کھٹکھٹائے گا تو جب دروازہ کھلے گا تدخلھا احباءک، اپنے ماننے والوں کو بغیر حساب کتاب کے تو خود جنت میں داخل کرے گا. اب یہ منافق اپنے آپ سے کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا. معلوم ہوا ہم علی کو عادتاً نہیں مانتے بلکہ اجر رسالت کے اعتبار سے علی کی محبت کل بھی واجب تھی اور آج بھی. علی کی بادشاہی ہے، علی کی شہنشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، علی کل ایمان ہے، علی حق کے، علی حق کے. علی کی دل میں محبت رکھنے والوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو نعرہ محمد و آل محمد بلندر صلوات. تو اب ہے کیا آیت میں؟ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. اللہ ایسے لوگوں کو سبیل کی طرف ہدایت نہیں کرے گا. اب رسول دکھا رہا ہے سبیل. دن دہاڑے سورج کی روشنی میں کل میں بیان کر چکا ہوں، رسول دکھا رہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اور بابا جو کمرے میں بیٹھ کر فیصلہ ہونے والا تو مانتے ہیں لیکن رسول کا غدیری فیصلہ. اب رسول نے اعلان سنا دیا. اعلان سننے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ 18 19 20 ذی الحجہ رسول غدیر کے میدان میں رہے. یعنی اعلان فرمانے کے بعد غدیر کو چھوڑا نہیں. 18 19 20 یہ 3 دن رسول میدان غدیر میں رہے. کرتے کیا رہے؟ پہلے حکم دیا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. یہ انشاءاللہ کل یا آنے والی تقریر میں میں تفصیلاً بیان کر سکوں گا. اور پھر کیا کیا؟ رسول نے اپنے سر سے اپنی دستار اتاری. دستار اتار کر رسول نے ایک گوشہ اپنے ہاتھ میں لیا، دوسرا گوشہ علی کے ہاتھ میں دیا، درمیان میں تمام پلڑا خالی چھوڑ دیا. صحابہ سے فرمایا آؤ اس میری دستار کے اوپر جہاں جہاں خالی جگہ مل رہی ہے ہاتھ رکھتے جاؤ اور علی کی بیعت کا اعلان کرتے جاؤ. ہائے ہائے ہائے. اب یہ خبر جیو واہ، اب یہ خبر شائع ہو گئی، پھیل گئی، کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر یہ خبر پہنچ گئی. جب یہ خبر پہنچی کہ رسول نے علی کی مولائیت
اور ولایت کا اعلان کیا ہے۔ میرا وہ سرحد پر رہنے والا بھائی، جہلم اور گجرات کی سرحد پر رہنے والا بھائی سکالر آف اسلام، وہ کہتا ہے کون سی بڑی بات ہے، یہ تو رسول نے یاری منوانے کے لیے صحابہ سے خطاب کیا تھا، ہم سے تو خطاب کیا ہی نہیں، خطاب تو صحابہ سے تھا، ہم علی کو کیسے مولا مانے؟ میرا بھائی 54 جز ہیں اس خطبے کے۔ میں مجبور ہوں، میں اگر ایسی تقریریں کروں کہ مجھے 2-4 دن صرف اس خطبے پہ بولنا پڑے تو پھر پتا چلے کہ یہ خطبہ ہے کیا۔ رسول نے صرف مسلمانوں سے بھی خطاب نہیں کیا بلکہ 56 مرتبہ فرمایا یا معاشر الناس، علی یہ ہے، علی یہ ہے، علی یہ ہے، علی یہ خیر میں یہاں رکتا نہیں۔ 50 آیات اس خطبے میں رسول نے پڑھی، صرف علی کی ولایت نہیں منوائی، علی سے لے کر امام مہدی تک سب کی امامت منوائی ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے رسول نے یہ نہیں دیا تھا، یہ نہیں دیا تھا۔ تو اب میرے اس بھائی کا یہ کہنا کہ رسول نے یاری منوائی تھی، تو یاری منوائی تو کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں بھائی جان، آپ اپنی کتابوں پر تو آئیں۔ کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ، صفحہ نمبر ہے 42۔ اس میں یہ موجود ہے کہ جب رسول پاک نے علی کا بازو پکڑ کر بلند کیا تو فوراً اعلان نہیں کیا، بلکہ اپنے سر سے اپنی صحاب نامی دستار اتاری، دستار اتار کر علی کے سر پر رسول نے سجانا شروع کی۔ جب دستار باندھ چکے، علی خود کہتے ہیں کہ رسول پاک نے کیا کیا، اممنی رسول اللہ یوم غدیر خم بے امامت، رسول نے پہلے سب کے سامنے میرے سر پر، سب کے سامنے میرے سر پر اپنی دستار باندھی، اور دستار باندھنے کے بعد اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو مولانا دستار یاروں کے سر پر نہیں سجائی جاتی، دستار وارثوں کے سر پر۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ اچھا جلدی 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 جلدی، اچھا جس کے نشے کے رنگ اڑے آج تک پڑے، کے زمانے کو چھت پڑے، ہم سر میں کچھوں کے بھی سامن چھلک پڑے، ایسی پلا جب سارا جہاں ڈولنے لگے، لوگ کے سنا پہ جس کا نچھا بولنے۔ علی تیرے نام میں کتنی تاثیر ہے کہ جو آدمی صحیح الفاظ ادا نہیں کر سکتا، جب تیرا نام لیتا ہے تو مصر زلیخا بڑھاپے میں جوانی پلٹ آتی۔ بہرحال یہ خبر جب گاؤں کریا پہنچ گئی، تو اب میں جس کتاب کا نام لے رہا ہوں اور اسی پر میں تقریر کو روک رہا ہوں، کتاب کا نام ہے نور الابصار، سواد کے ساتھ نور الابصار، حضرت علامہ شبلنجی علیہ الرحمہ کی
یہ کتاب ہے جو میرے علماء اہل سنت میں سے جو واجب التعظیم و تکریم ہیں ان میں سے بہت بڑے فاضل یہ علامہ گزرے ہیں، ان کی یہ کتاب ہے۔ انہوں نے جب ذکر غدیر اپنی کتاب میں کیا ہے تو اس میں ذکر غدیر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں رسول کا یہ اعلان جب 3 دنوں کے اندر پوری وادی عرب میں پہنچ گیا تو یہی رسول کا اعلان پہنچا حارث بن نعمان فاری کے کانوں تک۔ اچھا ایک لفظ اور آپ لے لیں، شیطان کے ناموں میں ایک نام اس کا حارث ہے۔ کبھی میں بتاؤں گا کہ شیطان کی کتنے نام ہیں، تو شیطان کے ناموں میں بھی اس کا ایک نام حارث ہے اور اس کا نام بھی حارث ہے۔ دیکھیں کیسی مطابقت ہو گئی ہے، وہ پہلے خلیفے کا دشمن، وہ حضرت آدم کا منکر، یہ مولا علی کا منکر۔ جلدی کروں جو مجھے ایک اور بڑی اہم بات دینی ہے اور پھر مصائب کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔ جب اس کو یہ پتا چلا یہ اکیلا نہیں آیا، ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے اکیلا آیا، نہیں اکیلا نہیں آیا، اس کے اور ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ اپنی ناکاؤں پر بیٹھ کر یہ مدینے پہنچے۔ اب مدینے آ کر مسجد کے دروازے پر یہ اپنی ناکاؤں سے نیچے اترے۔ سب سے پہلے یہ آگے بڑھا، پوری روایت اب میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ یہ رسول پاک کے سامنے آ کر جب گھٹنا ٹیک کر بیٹھا تو اب اس میں علامہ صاحب نور الابصار نے سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ لوگوں میری یہ تحریر پڑھنے سے پہلے ذہنوں میں بٹھا لینا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ سورہ المعارج میں ارشاد فرما رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ سائلین میں سے سوال کرنے والے ایک نے یہ سوال کیا، جو سوال کیا تھا؟ جو کافروں کے لیے عذاب کا سوال ہے وہی عذاب اس نے مانگا۔ اب آگے لکھتے ہیں تحریر کہ جب یہ مسجد کے دروازے پر پہنچا، ناکا بٹھائی، نیچے اترا، اندر آیا، درود پڑھے صلوات رسول تک یہ پہنچ کر اس نے کیا کیا؟ جیسے ہی رسول کے سامنے یہ بیٹھا تو اس نے فوراً کہا کہ اے یہاں رسول نہیں ہے، یہاں کتاب میں رسول نہیں ہے۔ کالا یا محمد، یعنی آپ کو رسول نہیں کہا، یہ ہے بغض علی کا اثر کہ آپ کو اس نے رسول نہیں کہا۔ کالا یا محمد، کہنے لگا اے محمد امرتنا، تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کی توحید اور میری نبوت کا اقرار کرو، ہم نے قبول کیا۔ تو نے پھر ہمیں حکم دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، فقبلنا، ہم نے قبول کیا۔ تو نے ہمیں حکم دیا کہ مال میں سے نصاب کے مطابق زکوٰۃ دو، ہم نے قبول کیا۔ تو نے کہا 30 روزے رمضان کے مہینے کے رکھو، ہم نے یہ بھی قبول کیا۔ تو نے کہا حج پڑھو، فقبلنا، ہم نے یہ بھی قبول کر لیا۔ ثم لا ترضیٰ، اتنے حکم سنانے کے بعد پھر بھی تو ہم سے راضی نہیں ہوا۔ اتنے احکام سنانے کے بعد پھر بھی تو ہم سے راضی نہیں ہوا کہ اب تو نے اپنے بھائی علی کو ہم پر فضیلت دیتے ہوئے یہ اعلان کر دیا من کنت مولا فعلی مولا۔ مجھے اتنا بتا فہذا شیء منک ام من ربک، یہ جو تو نے علی کی مولایت کا اعلان کیا ہے، بھائی جیتے رہو یار، میں دعا کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ جو تو نے علی کی مولایت کا اعلان کیا ہے، بس مجھے اتنا بتا دے فہذا شیء منک ام من اللہ، کیا تو نے اپنی مرضی سے کیا ہے؟ کیونکہ تیرا چچا زاد ہے، تیرا داماد ہے،
دیکھا رشتوں کو مانتے تھے، محمد کو نہیں مانتے، کیونکہ تیرا داماد ہے، تیرا چچا داد ہے، یا یہ حکم بھی ام من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب رسول پاک نے جواب دیا، صرف جواب نہیں دیا، جس کے زلفوں کی، جس کی آنکھوں کی، جس کے وجود کی، جس کے ارادوں کی، جس کے رہنے والے شہر کی اللہ قسمیں کھاتا ہے۔ رسول جواب قسم کھا کے دے رہے ہیں، فرماتے ہیں والذی لا الہ الا ہوا، اس رب اکبر کی قسم ہے کہ جس کے علاوہ اور کوئی اللہ نہیں ہے۔ ان ھذا من اللہ، یہ اعلان میری طرف سے نہیں ہے، علی کو مولا میں نہیں منوا رہا، اللہ منوا رہا۔ حارث بن نعمان فاری نے رسول سے پشت پھیری، یعنی پشت دکھائی اور مسجد سے باہر جانے لگا۔ جاتے جاتے اس نے کیا کہا؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر یہ اسے پکار کر کہا اللہم، اے میرے اللہ، ان کانا ما یقول محمد حقا، صدقہ مولا کے ذکر کا مجھے تشریح نہ کرنے دینا، صرف ترجمہ ہی لے لینا کہ یا اللہ اگر تیرا محمد سچ کہہ رہا ہے، نامراد کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، شک بھی کر رہا ہے، یہ جو کچھ محمد نے کہا ہے اگر اس نے سچ کہا ہے تو میرے اللہ روز روز جلنا مجھ سے گوارا نہیں ہوتا، ایک دفعہ جلا دے۔ علی کی عداوت کی آگ میں جلنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بس تو ایک ہی دفعہ جلا دے، آسمان سے کوئی ایسی شے پھینک، کنکر پھینک یا کوئی اور عذاب پھینک جو مجھے تباہ کر دے، لیکن میں علی کو ماننا گوارا نہیں کرتا۔ اب یہ چلا، مسجد سے نکلا، ابھی راحلہ تک نہیں پہنچا تھا، ناکہ تک نہیں پہنچا تھا، اللہ نے اوپر سے ایک کنکر پھینکا علی حامتہ ہی، جو اس کے سر کے اوپر آ کر لگا، لگتے ہی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جب تک محمد تو ان میں موجود ہے میں تیری امت کو عذاب نہیں دوں گا، اب عذاب کیوں دے رہا ہے؟ کہا اسی لیے تو دے رہا ہوں تاکہ انہیں پتہ چل جائے میں ہر ایک کو برداشت کرتا ہوں لیکن علی کے دشمن کو برداشت۔ آپ ایک مرکز علم میں تشریف فرما ہے، خلاق عالم حضرت علامہ الحاج محمد حسین ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کا سایہ قائم رکھے۔ کتابیں یہاں موجود ہیں، حوالہ دے کے میں بات ختم کر رہا ہوں، چونکہ شبیہ تابوت شہزادہ مسلم علیہ السلام نے برآمد ہونا ہے اور وقت بھی اب 5-6 منٹ باقی ہے، تو میں بلا تاخیر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وصال کے بعد رسول پاک زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لے کر طائف کے علاقہ میں تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ کچھ کتابوں کے مطابق آپ 15 یا 17 دن اس علاقے میں رہے، کچھ کتب کے مطابق آپ نے 1 مہینہ وہاں تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنا چاہا، لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ پر اتنا ظلم کیا اور کرایا کہ جب آپ کو پتھر مارے جاتے تھے تو سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا پورا جسم اس طرح خون میں ڈوب جاتا تھا کہ آپ کی نالین پاک آپ کے خون سے پر ہو جاتی تھی۔ جناب زید بن حارثہ
रोते भी रहते, आपके ज़ख्मों से खून भी साफ करते रहते। लेकिन आखिरी अय्याम में जब ताइफ के सरदारी निज़ाम ने ये देखा कि यतीम अब्दुल्ला अपनी तबलीग से तमाम तर मज़ालिम बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा, तो अब इन्होंने अपने इलाके के शरीर शैतान बच्चों को हुक्म दिया कि अपने अपने घरों से आग उठा कर ले आओ और जितनी आग ला सकते हो लाकर यतीम अब्दुल्ला पर आग बरसाओ। ये तारीख़ इस्लाम में पहली आग है जो रसूल पाक पर बरसाई गई। कई मकाम हैं, आप सब साहिब इल्म हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा कि अहले बैत रसूल पर रसूल के बाद कहीं आग बरसाई गई, कहीं आग लगाई गई ना। मैं ये फिक्रा फिर कहूँगा क्योंकि मैंने अर्ज किया है 5-7 मिनट में मैं मसाइब समेट रहा हूँ। कई मकामात ऐसे हैं, मदीने से लेकर कूफे तक, कूफे से लेकर करबला तक और करबला से लेकर फिर शाम तक, जहाँ आग बरसाई भी गई और आग लगाई भी गई। ताइफ के इलाके में रसूल पाक पर आग बरसाई गई। रसूल पाक के विशाल के बाद ये सिलसिला आपकी नज़र के सामने है। लेकिन सन 60 हिजरी यौमुल अरफा यानी 9 ज़िलहज्जा का दिन, जब अली का दामाद, अली का भतीजा मुस्लिम जनाब मुस्लिम बिन अकील हुसैन का भेजा हुआ सफीर अकेला रह गया। जनाब मुस्लिम बिन अकील जब कूफा की नगरी में बिल्कुल अकेले रह गए, कोई आपको सहारा देने वाला नजर न आया क्योंकि रात का वक्त था, हर तरफ से तलवारें चमकती हुई नजर आ रही थी। आप चलते 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 तोआ नामी मोमिना के घर के दरवाजे के सामने रुक गए। रुक कर दरवाजे पर बैठे, सिर्फ इतना कहा, वो औरत, वो खातून, वो मोमिना अपने आने वाले बेटे के इंतजार में दरवाजा खोल कर खड़ी थी। रुक कर कहा, ए कनीज़े खुदा, क्या 2 घूंट पानी के पिला सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साकिए कौसर का दामाद 2 घूंट पानी तलब कर रहा है। जल्दी से मोमिना अंदर गई, पानी का जाम लाई, आपने पानी पिया अल्हम्दुलिल्लाह कहकर जहां बैठे थे वहीं बैठे रहे। मैं हाथ बांध कर कहता हूं, मौला मुस्लिम, आपकी बड़ी अच्छी किस्मत थी, आपने प्यास के आलम में पानी मांगा, मिल तो गया, लेकिन हाय करबला, हुसैन तो 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांग रहा, जिसका जवाब तीरों से मिला। ये मोमिना औरत बर्तन लेकर अंदर गई, रख कर वापस आई, देखा जनाब मुस्लिम दरवाजे पर बैठे हुए हैं। देख कर कहती है, या शेख, ए बुजुर्ग, तूने जहां जाना है जा, अपनी मंजिल पर जा, मेरे घर के दरवाजे पर ना बैठ। हालात इजाजत नहीं देते कि किसी अजनबी को मैं अपने दरवाजे पर बैठने की इजाजत दूं। जा, अपने घर जा। अब फिक्रा सुनना बड़ा गुर्बत भरा फिक्रा है। जब इसने कहा ना अपने घर जा, दोनों हथेलियां जमीन पर रखकर रोते हुए खड़े होकर कहते हैं, इस भरे कूफे में मेरा तो कोई घर नहीं है। जब कहा ना भरे कूफे में मेरा कोई घर नहीं है, कहती है, मन अंता, ए गरीब, ए मुसाफिर, तू है कौन? जब कहा ना तू कौन है, तेरा घर नहीं, फरमाया, अना मुस्लिम इब्न अकील, मैं अकील का बेटा मुस्लिम हूं। मुस्लिम का नाम आना था, तड़प कर कदमों पे गिरी, कहती है, मौला हुसैन का सफीर। मरहबा मरहबा मरहबा। अंदर ले आए, कमरा खोला,
بستر دیا، آرام کے لیے جگہ دی، ساری رات عبادت میں بسر کی۔ نماز صبح پڑھنے کے بعد آپ کے کانوں پر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز پڑی۔ کیسے آواز پڑی؟ جلدی سے اسلحہ سنبھالا، تلوار سنبھالی، نیزہ سنبھالا۔ آپ باہر نکلنے لگے تو نے دامن پکڑ کر کہتی ہے مولا یہ گھر ہے، اس کے اندر سپاہی آ کر زیادہ نہیں لڑ سکیں گے، آپ اندر ٹھہرے، یہاں دفاع کریں، باہر نہ جائیں، وہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ بھائی رونے والوں، سیدوں غیر سیدوں، فقرہ سننا جناب مسلم کا، فرماتے ہیں تو تیری مہمانی قبول ہے، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے ہوتے ہوئے غیر لوگ تیرے گھر آ جائیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ تجھ پردہ دار کے گھر بغیر پردہ کرائے یہ لوگ تیرے گھر میں آ جائیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں مسلم آج تو یہ برداشت نہیں کر رہے، لیکن ہائے شام غریبا۔ بس اسلحہ سنبھالا، باہر آئے۔ پہلے 500 تھے، پھر اور آئے، پھر اور آئے، حتیٰ کہ 2500 تک تعداد ملتی ہے ابن زیاد کے سپاہیوں کی۔ جناب مسلم تابڑ توڑ ہاشمی شجاعت کے اعتبار سے اپنے جوہر شجاعت دکھا رہے ہیں۔ جب آپ نے لاشوں کے انبار لگا دیے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہم مسلم پر قابو نہیں پا سکتے، تو میرے مومنین، حاضرین، سامعین، یہ مدرسہ ہے، میں روایت پڑھ رہا ہوں، آپ نے تصدیق کر لینی ہے۔ اس وقت ظالموں نے جتنے محلے کے گھر تھے سب گھر والوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی عورتوں اور بچوں سے کہو کہ جس کے گھر میں جتنی جتنی آگ ہے وہ آگ اٹھا لے۔ پردیسی مسلم پر آگ برسانا شروع کے جب چاروں طرف سے آگ برسی، اب جناب مسلم نے کیا کیا؟ آنکھیں بند کر کے ایک دیوار کا سہارا لیا، سہارا لے کر مکہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا زہرا کا لال کاش میرے پہلو میں عباس ہوتا۔ مرحبا مرحبا۔ پابند زنجیر کیا، دارالعمارہ کی چھت کے اوپر لے آئے۔ حضرت امام حسین سفر میں ہے، مکہ سے سفر جاری ہے کربلا کی طرف۔ ادھر جناب مسلم دارالعمارہ کی چھت پر آئے۔ بکیر بن حمران قاتل کا نام ہے، اس نے تلوار اٹھائی، کہا مسلم گردن جھکاؤ، سر جھکاؤ۔ نماز پڑھی، سر جھکایا، ادھر جھکایا، ادھر مولا حسین نے سفر کے دوران، چونکہ آپ کا دستور تھا کہ جب سفر جاری ہوتا تھا تو آپ کا ایک ہاتھ اپنے گھوڑے کی لجام میں ہوتا تھا اور ایک ہاتھ بہن زینب کے محمل میں ہوتا تھا۔ چلتے چلتے بار بار پوچھتے زینب تھک تو نہیں گئی؟ بہن گھبرا تو نہیں گئی؟ اسی لیے تو رو رو کے شام کے سفر میں کہتی رہی حسین اب تو مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہا۔ امام نے بہن کا محمل چھوڑ کر ایک ٹیلے پر آ کر امام آ کے رک گئے۔ جب وہاں بیٹھے بیوی نے دیکھا بھیا نہیں ہے، عباس حسین کہاں گیا؟ بی بی وہ دیکھو سامنے ٹیلے پر حسین بیٹھے ہوئے، کوفے کی طرف رخ ہے۔ بی بی کہتی ہے عباس مجھے لے چلو۔ سیدہ بھائی کے قریب آئی، امام نے اٹھ کر بہن کو قریب بٹھایا، آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا زہرا کا لال کبھی نہ رونا پڑے، آج کیوں رو رہے ہو؟ کیا صغرا یاد آ گئی ہے؟ کہا بہن وہ بھولی ہی کب ہے، تو پھر رونے کا سبب؟ امام فرماتے ہیں بہن وعدہ کرو اگر میں سبب بتا دوں رقیہ کو تو نہیں بتاؤ گی؟ کہا بھیا تیری بند میں پابند ہوں۔ سبب کیا ہے؟
इमाम ने दोनों उंगलियां उठाई, कहा बहन बाएजाज़े इमामत। इमाम ने उंगलियां उठाई, कहा बहन मेरी उंगलियों के दरमियान देखो। अब जो बीबी ने देखा, तड़प कर बीबी ने आवाज देकर कहा, हाय मेरा मजलूम भैया, हाय मेरा मुसाफिर भैया। जब दोनों बहन भाई मिलकर रोए, करीब जनाबे अब्बास खड़े थे, तड़प कर हुसैन के कदमों पे झुके, हाथ बांध कर कहते हैं, ज़हरा का लाल, बहन भाई मिलकर रो रहे हो, गुलाम को नहीं बताओगे कि रोने की वजह क्या है? इमाम फरमाते, अब्बास वादा कर, वजह बता दूं, बाबे अली वाला जलाल तो नहीं दिखाएगा? कहता है, मौला जलाल दिखाना होता तो सकीना मदीने से बाहर आती। इमाम ने दोनों उंगलियां उठाई, फरमाया अब्बास मेरी उंगलियों के दरमियान देख। गाजी की नजर पड़ी, रो के कहता है, मौला कोई मुसाफिर है, खून में डूबा हुआ है, गर्दन पे तलवार लटक रही है, चेहरा मुझे नजर नहीं आया, मैं पहचान नहीं सका। इमाम ने उंगलियों को गर्दिश दी, फरमाया अब्बास आप देख, घर घर पर गाजी की वफा के अलम लहराने वालों। अब जो अब्बास की नजर पड़ी, तड़प कर जमीन से उठा, आवाज देकर कहता है, ज़हरा का लाल, तुझे माँ बतूल की चादर का वास्ता। है हुसैन, है हुसैन, है हुसैन, मुझे बाएजाज़े इमामत कूफे पहुंचा। इमाम फरमाते, अब्बास कूफे जाकर क्या कहेगा? कहता है, मौला दारुल अम्मारा की छत बड़ी ऊंची है, जमीन बड़ी नीची है, मुस्लिम सारा जख्मी है, अभी सरतन से जुदा होगा, लाशा जमीन पर आएगा, मैं जाकर बाजुओं पे संभालूंगा। जब कहा ना बाजुओं पे संभालूंगा, हुसैन की धाड़े निकल गई। फरमाते हैं, अब्बास तेरे बाजू सलामत रहे। क्या तूने मुस्लिम को बेवारिस समझा है? जरा मेरी उंगलियों के दरमियान फिर देख। अब जो अब्बास ने देखा, मुंह सर पीटा, कहा अब्बास क्या देखा? कहा मौला एक मस्तूर है, सर से पैर तक सिया बुरके में लिपटी हुई है, दारुल अम्मारा की छत के नीचे बैठ कर आगोश फैला के कह रही है, आओ मेरा परदेशी बेटा, आओ मेरा गरीबुल वतन बेटा, आओ मेरा मुस्लिम बेटा, मैं बतूल तेरा मातम करने आ गई हूँ। मातम मुस्लिम, मातम गरीब, मातम मुस्लिम,